بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری کی پوری دنیا سکتے میں ہے، مہنگائی ہے، پریشان ہے، اور ہر بندہ اپنے گھروں کے اندر محصور اور مقفل ہو کر رہ گیا ہے۔ گویا کائنات کی نبض تھم سی گئی ہے، سڑکیں سونی ہیں، بازار سونے ہیں، اور بستیوں کی بستیاں ویران نظر آ رہی ہیں، اور ہر شخص کرونا کا رونا رو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کرونا نام کی بیماری یا کرونا نام کا وائرس جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے اور جس سے نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہیں اور وفات پا چکے ہیں، یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے یا زحمت؟ ایک اعتبار سے بظاہر تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہی بن کر آیا ہے، اس لیے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور ساری دنیا اپنے گھروں کے اندر محصور ہوئی ہے، نہ جانے اس آسمان کی چھت کے نیچے اور دھرتی کے اوپر کتنے اجتماعی گناہ ختم ہو گئے۔ شراب خانے بند، جوئے خانے بند، اجتماعی دھوکہ دہی بند، اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے جو واقعات، مار پٹائی کے واقعات، چھینا جھپٹی کے واقعات، جیب کتری کے واقعات، وہ سارے کے سارے ختم۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب آسمان کی چھت کے نیچے اور دھرتی کے اوپر اتنے سارے گناہ بند ہو گئے، ختم ہو گئے، تو جو چیز ان کے بند ہونے اور ختم کرنے کا سبب بنی ہے وہ زحمت کبھی نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر رحمت ہی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر بیان فرما رہے تھے، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ بیان فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ بیماری اللہ کی ایک نعمت ہے، تو میں نے سوچا کہ جب یہ نعمت ہے تو بندہ زوال نعمت کی دعا کیوں کرتا ہے؟ نعمت کی تو بقا کی دعا کرنی چاہیے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، مریض، جس کی پشت کے اوپر ایک پھوڑا نکلا تھا، جس کی وجہ سے پورا جسم پریشان تھا درد سے، اور بخار بھی ہو گیا تھا، اور اس نے کراہتے ہوئے کہا، حضرت میری پشت پہ ایک پھوڑا نکلا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی تو میں نے سوچا کہ اب دیکھیں حضرت کیا دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں اس کے لیے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کرو، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو میں کہوں گا حضرت بندہ کمزور ہے، کرا رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ اور اگر یہ کہیں گے، اگر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، تو میں فوراً کہوں گا کہ حضرت ابھی تو آپ اس کو نعمت فرما رہے تھے، تو زوال نعمت کی کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور عجیب و غریب مضمون بیان فرمایا کہ پیارے اللہ، بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی ایک نعمت ہے، لیکن بندہ کمزور ہے، صحت بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ تو یہ عارفانہ دعا تھی اور عارفانہ بات تھی۔ تو یقیناً اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے، تو بظاہر تو یہ زحمت نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اسی زحمت کے پیچھے ایک رحمت بھی ہے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، جیب کاٹنے کی خبر نہیں سنی ہوگی، شراب خانے کھلنے کی خبر نہیں سنی ہوگی، جوئے خانے کھلنے کی خبر نہیں سنی ہوگی، جو جگہ جگہ پر زنا خانے بنے ہوئے تھے اس کی زنا کی اجتماعی خبر نہیں سنی ہوگی۔ اجتماعی طور پر جو گناہ ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر ان کو بند کروا دیا۔ اب اگر ہم ان حالات سے سبق لیتے ہوئے تھوڑا سا کنٹرول کریں اپنے اوپر اور انفرادی گناہوں سے بھی ہم بچ جائیں، تو یقیناً یہ کرونا کا جو رونا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور حقیقت میں یہ اللہ کی محبت میں رونا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے
تنہائیوں کو قیمتی بنا لیں۔ اس وقت پوری دنیا اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، بازار بند ہو چکے ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، جاب شاپ سے لوگ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کے اندر مقید ہیں۔ ایسی تنہائی تو آدمی خرید کے بھی نہ لا سکتا تھا، ایسی خلوت تو آدمی مشکل سے تلاش کر پاتا تھا۔ کوئی نہ کوئی ملنے والا آتا تھا، کوئی نہ کوئی ملاقاتی آتا تھا، کوئی نہ کوئی دل میں تقاضا پیدا ہوتا تھا، آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی نہ کسی سے ملنے جاتا تھا۔ لیکن یہ ایسی اضطراری خلوت ملی ہے، اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ جو شاید زندگی میں کبھی ملے گی بھی نہیں۔ لہٰذا اب جو حال اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آیا ہے، ہم اس سے خیر کے پہلو نکالیں اور اس میں خیر کا اکتساب کریں، خیر کو کمائیں، حاصل کریں اور اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ لہٰذا پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا اس زمانے کے اندر باوجود اپنی سائنسی ترقی کے عروج کے زمانے پر ہوتے ہوئے، باوجود اپنی ایجادات کے عروج کے زمانے پہ ہوتے ہوئے، باوجود اپنی فہم اور عقل کے اعتبار سے بہت سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، اس کمزور سی اور چھوٹی سی جراثیم اور وائرس کے مقابلے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ وہ حکومتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھیں اور دھاک جماتی تھی کمزوروں پر، آج سب کے سب بے بس نظر آ رہی ہیں اور ہاتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ حکومتیں جنہوں نے خطرناک قسم کے ہتھیار ایجاد کر رکھے ہیں انسانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ان ہتھیاروں سے وہ انسانوں کو تو کیا ہلاک کرتے، وہ اس بیماری کا مقابلہ کرنے پہ بالکل عاجز نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک غیر مرئی، جو نیری آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی بیماری، یعنی اس کا سبب اور اس کا جرثومہ اور اس کا وائرس اور اس کا جراثیم، جو کھلی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، جس کو یہ عاجز کہتا ہے کہ ناپو تو نپے نہیں، تولو تو تلے نہیں، اور کھلی آنکھوں سے دکھے نہیں، آج اس بیماری سے ساری کی ساری دنیا بے بس نظر آ رہی ہے۔ اصل میں اس چیز کے وائرس تو پہلے بھی سنا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی عنوان سے موجود تھے۔ جو صحت کے محکمے کے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جراثیم اس کائنات کے اندر موجود تھے اور کسی نہ کسی آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں وہ لگتے رہتے ہیں، لیکن ان سے موت واقع ہو جائے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اصل میں ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بیماری جراثیم کی صورت میں اس وقت دنیا کے اندر پھیلائی ہے، یہ اصل میں ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور سبق یہ دیتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ ہی بڑے ہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ کا کام بڑا ہے۔ بندے انتہائی کمزور ہیں، کمزوروں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ قوی کی طرف، طاقتور کی طرف رجوع کرے اور اپنی کمزوری کا ہمیشہ احساس رکھے۔ اس عاجز کو تو تعجب ہوتا ہے، آج کی حکومتیں اور بالخصوص وہ حکومتیں جو اللہ پر یقین رکھتی ہیں، ایک اللہ کو ایک مانتی ہیں، اللہ کو خالق و مالک جانتی ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتی، وہ ان حکومتوں کے ذمہ دار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمانی جو مصیبت آئی ہے اس سے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ الفاظ کتنے گھناؤنے ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی مزید پکڑ نہ آ جائے ان الفاظ کی وجہ سے۔ جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس آسمانی مصیبت کا ہم مقابلہ کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں در پردہ کہ ہم گویا اللہ کی طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ مشت خاک، ایک مٹھی مٹی، یہ انسان کیا اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یقیناً انسان اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس بیماری سے مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس سے مقابلہ اگر کرنا ہو تو وہ اس طور پہ کرنا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اپنی گناہوں سے توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے، شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ اگر یہ ساری کی ساری کائنات اس بات پر آ جائے تو اس کو مقابلہ تو نہیں کہیں گے، لیکن جو مقابل میں شخص ہے، یعنی جو ذات ہے اللہ کی، اس ذات کے سامنے
اس کی قوت کو ماننا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہوگا. اس طرح سے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. ورنہ لفظ مقابلہ اور جو ہے اسی طرح سے اس بیماری سے ہم جنگ کریں گے، یہ اس قسم کے الفاظ سے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس وقت اس عاجز کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر چلا تھا یمن کی طرف سے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اور مینا کے پہاڑوں میں آ کے ٹھہرا تھا. اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو چکنا چور کیا. اور چکنا چور کس سے کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر سے چھوٹے اور چڑیا سے تھوڑے بڑے تھے، جس کو ابابیل کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جدہ کے سمندر کی طرف سے ان پرندوں کو بھیجا جن کی چونچ کے اندر ایک کنکری اور دو کنکری دو پنجوں کے اندر تھی. چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور انہوں نے آسمان سے ان کو گرانا شروع کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھیوں کے جسم پر اور انسانوں کے جسم پر وہ کنکریاں گرتی تھیں اور اوپر سے گرتی تھیں اور جسم کو چھلنی کرتے ہوئے زمین کو چھو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھیوں کا لشکر چکنا چور ہو گیا. صبح قیامت تک قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا جو صبح قیامت تک باقی رہے گا. اللہ کی شان، ابابیل اس سے پہلے بھی تھے اور اس واقعے کے بعد بھی ہے. نہ اس واقعے سے پہلے کسی کو ہلاک کیا اور نہ اس واقعے کے بعد کسی کو ہلاک کیا. ٹھیک اسی طرح یہ جو جراثیم ہیں جو گلے کے اندر بس جاتے ہیں اور پھر جسم کے اندر اور پھیپھڑوں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور موت واقع ہو رہی ہے، یہ جراثیم اللہ پاک نے پہلے بھی پیدا فرمائے تھے اور آج کے بعد بھی اللہ پیدا فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی شاید کسی کی موت نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی کسی کی موت نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ. تو اس وقت اتنے پینک ہونے اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حقیقت میں ایک تو افواہوں کا نتیجہ بہت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی مخلوق کا ڈر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن خالق کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اس وائرس سے تو پوری دنیا کانپ رہی ہے، گھبرا رہی ہے، لیکن وائرس کے وائرس کو پیدا کرنے والے خالق اور جس کو یہ وائرس اثر کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، ان کے خالق سے مخلوق نہیں ڈر رہی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وائرس سے نہ ڈریں، وائرس کے خالق سے ڈریں. وائرس سے پریشان نہ ہو، نہ گھبرائیں، وائرس کے پیدا کرنے والے رب کی ناراضگی سے پریشان ہوں اور گھبرائیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. یہ جو اوقات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان اوقات کو ہم غنیمت سمجھیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہم اپنا وقت گزاریں. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں. ورنہ یاد رکھیں، یہ 21 دن کا جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ دن تقریباً ہفتہ گزرنے آ رہا ہے. جیسے گزر گئے بقیہ دن بھی اسی طرح سے گزر جائیں گے، اور جب گزر جائیں گے اور گھروں سے ہم باہر نکلیں گے اس وقت بہت افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، کاش کہ ان دنوں میں ہم کچھ کام کر لیتے. لہٰذا ایک خاص ترتیب کے ساتھ وقت گزاریں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگرچہ مسجدوں میں جانا مردوں کے لیے اس کی پابندی لگ گئی ہے کہ اختلاط سے بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، گھروں کے اندر محصور کریں، تو ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں. گھر کے اندر عورتیں پیچھے کھڑی ہوں، مرد آگے کھڑے ہوں، جماعت کر کے نماز پڑھنے کا معمول بنائیں. ہر نماز کے بعد ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. اگر یہ عاجز آپ کو یوں کہے کہ روزانہ 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو نفس کو بہت بھاری لگے گا، لیکن یہ عاجز کہتا ہے کہ آپ مصلی کے قریب ہی قرآن پاک رکھیں اور مصلی سے نہ اٹھنے پائیں، اپنی جگہ سے نہ اٹھنے پائیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. تو جب 5 نمازیں مکمل ہوں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے 5 پارے گویا مکمل ہو چکے ہوں گے. ایک دن میں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ 5 پارے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. 6 دن میں ایک قرآن پاک مکمل ہوگا. دوسرا عمل یہ کریں کہ ہم ظہر کے بعد یا عصر کے بعد
کوئی ایک وقت متعین کر لیں، 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں اور 1000 مرتبہ درود شریف۔ کہنے کو تو 1000 مرتبہ استغفار اور درود شریف یہ بہت بڑا فگر معلوم ہوتا ہے، سن کر آدمی تھوڑا سا چونکتا ہے کہ 1000 مرتبہ میں کب پڑھ پاؤں گا، تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ استغفار کے لیے سب سے چھوٹا صیغہ ہے استغفر اللہ، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر الف کی جگہ نون لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا نستغفر اللہ، اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ استغفر اللہ میں بندہ گویا صرف اکیلا اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور نستغفر اللہ میں یہ نیت کرے اللہ میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دیجیے۔ لہٰذا نستغفر اللہ یہ سب سے چھوٹا صیغہ ہے، 12 سے 15 منٹ لگتی ہے نستغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنے میں۔ اب سوچئے ذرا، اس تنہائی میں کیا ہم 12 سے 15 منٹ استغفار کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ضرور نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے موبائل کے اندر کاؤنٹر نام کی ایپ آتی ہے جس میں گنتی کے عدد شمار کیے جاتے ہیں، ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا تسبیحات میں لے لیں یا قلم کاغذ لے کر بیٹھ جائیں اور سو کر کے اس کو جمع کر لیں۔ بہرحال بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، تسبیح پر آپ گن سکتے ہیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور آپ فون میں گن سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ استغفار کریں۔ قرآن پاک کی آیت جو آج میں شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اصل میں جس زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور کفار مکہ، بے دین مکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے اور اہل ایمان کو پریشان کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ اتنا پریشان کر رہے تھے تو اللہ پاک نے ان پہ عذاب کیوں نہیں بھیجا، اپنی پکڑ کیوں نہیں بھیجی؟ تو اللہ تعالیٰ گویا اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب دے رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان میں رہیں، آپ لوگوں کے درمیان میں رہیں اور ہم اس قوم پر عذاب بھیجیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وقایے کا باعث تھی، رکاوٹ کا باعث تھی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب تو میدان خالی تھا، اب تو کفار مکہ جنہوں نے پریشان کیا تھا، جن کی وجہ سے سارے اہل ایمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے اور اللہ کو نہیں مان رہے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اہل ایمان کو پریشان کر رہے تھے، اب تو ان پہ عذاب آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے دوسری جز کے اندر بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ پاک ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرنے والے ہوں۔ اصل میں کفار مکہ کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ جس وقت وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ استغفار کرتے تھے، غفرانک غفرانک، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ تو جس وقت وہ استغفار کرتے تھے تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ رب العزت ان کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتے ہیں۔ تو جب کفار مکہ استغفار کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو اللہ پاک ان لوگوں کو اپنا عذاب ان پر نہیں نازل فرما رہے تھے۔ تو جب کفار کے لیے استغفار اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا باعث بن جاتا ہے تو اہل ایمان اگر استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے اور عذاب سے کیوں نہیں بچائیں گے؟ لہٰذا 1000 مرتبہ کم از کم ہم سب لوگ 1000 مرتبہ استغفار کا معمول بنائیں اور جمع کا صیغہ استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے کہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ۔ تو 2 عمل ہوئے۔ تیسرا عمل 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بندہ 1 مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ جب کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صلاۃ حضور پڑھتا ہے، جالی کے سامنے جا کر مسجد نبی میں بیٹھ کر حضور پر صلاۃ حضور پڑھتا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سنتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے اپنے مقام سے، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے بستیوں سے درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو فرشتہ اس کے لیے مستقل مقرر ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچاتا ہے اور کہتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کو یہ درود و سلام بھیجا ہے۔
سوچنے کی بات ہے، جب ہم درود شریف اور سلام یہاں سے بھیجتے ہیں تو ہمارا بھی نام اور ہمارے والد بزرگوار کا بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. تو جب ہم ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے. ہماری رحمت کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے تو ایک ہی رحمت کافی تھی، کام بنانے کے لیے ایک ہی رحمت کافی تھی، چاہے کہ اللہ ایک درود پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود و سلام پہنچتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیں جواب دیتے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر ہمیں اس کا جواب، اس کا بدلہ لوٹاتے ہیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے. تو بتائیے، دو رحمتیں اور نعمتیں ہمیں مل رہی ہوں اور پھر ہم پریشان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی 12 سے 15 منٹ میں 1000 مرتبہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. نیز ایک منزل مناجات مقبول کی روزانہ پڑھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جمع کیا ہوا مجموعہ ہے دعاؤں کا، جس کو مناجات مقبول کہتے ہیں. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو اس کی 7 منزلیں حضرت نے بنائی ہیں. 4 سے 5 منٹ لگتی ہے ایک منزل پڑھنے میں. اب یہ مناجات مقبول ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کے مانگنے کا حکم فرمایا قرآن پاک میں، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو مانگ کے دکھلایا اور ہمیں مانگنے کا حکم دیا، وہ ساری کی ساری دعائیں مناجات مقبول کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں. تو اگر ہم نے روزانہ ایک منزل پڑھی تو جمعہ کے دن انشاءاللہ ہماری 7 منزلیں پوری ہوں گی. تو گویا ہم نے ہفتے کے اندر وہ ساری کی ساری دعائیں مانگ لیں جن دعاؤں کو زندگی بھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر دکھلایا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جب ہم اپنی زبان سے دہرائیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ان الفاظ کی لاج رکھ لیں گے. کیونکہ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو الفاظ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور رحمت کے بند دروازوں کو جنہوں نے کھٹکھٹایا اور دستک دی اور اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوایا. اگر ہم ان الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائیں گے، ادا کریں گے، تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ان الفاظ سے کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے. لہٰذا روزانہ ایک منزل ہم پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ پلے اسٹور پر دیکھیں تو PDF میں مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آسانی سے مل جائے گی، اور ایک منزل ہم روزانہ فون میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک معمول یہ بنائیں کہ صلاۃ التسبیح، جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جب نصیحت فرمائی تھی کہ چچا جان زندگی میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، یا روزانہ ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیں. تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یہ فرما رہے ہیں تو امت کے لیے تو بدرجہ اولا اس میں سبق ملتا ہے کہ اپنے محبوب چچا کو جب کوئی نصیحت فرما رہے ہیں تو یہ امت کے لیے عمل کرنے والی چیز ہے. لہٰذا اس کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں سکون کے ساتھ. اس لیے کہ ویسے بھی نو ڈسٹرب اس وقت پورے علاقے ہو رہے ہیں، کوئی نہ شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ ٹریفک ہے، نہ کوئی ہارن بج رہا ہے. تو سکون کے ساتھ رات کی تنہائی میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور دن کے اجالے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول بنائیں. نیز نفلیں ساری کی ساری پیاری، لیکن تہجد کی نفل کے بارے میں یہ حکم ہے، یہ آتا ہے کتابوں میں کہ کوئی بھی ولی اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. تو تہجد کی نفل پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی ولایت کا انعام ملتا ہے. لہٰذا تہجد کا اہتمام کریں، چاہے تو کم از کم 2 رکعت ہی صحیح، لیکن پڑھیں ضرور. اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اسکول کے بچے ہیں وہ بھی گھروں میں ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے وہ بھی گھروں میں ہیں. کئی مرتبہ جن بچیوں کے نکاح ہو چکے ہیں وہ میکے آئی ہوئی تھی وہ بھی وہیں محصور ہو کر رہ گئی ہیں، ان کے بچے بھی گود کے ہیں، شوہر بھی ہیں. تو گھر کی ماں بہنوں کا کام کاج بڑھ گیا ہے. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ مرد حضرات، جوان بچے وہ ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، برتن دھونے میں کام لگیں، کوکنگ میں کام لگیں. بہت سے بچے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ رہ کر، جو بچیاں ہیں وہ تو کوکنگ جانتی ہیں، ان کا تو شوق ہوتا ہے، ان کا تو کام ہوتا ہے، لیکن مرد بچے بھی جو ہیں وہ بھی کوکنگ سیکھ سکتے ہیں، کھانا پکانا سیکھ سکتے ہیں.
تعاون کرنے کے بہانے، لہٰذا وہ بھی اس کام میں لگیں۔ ہنرمند مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے بے ہنر مومن کے مقابلے میں، لہٰذا کھانے پکانے کا ہنر سیکھ لیں۔ اسی طرح واشنگ مشین میں مائیں کپڑے ڈالتی ہیں، بچوں کو چاہیے کہ ماں کو فارغ کر دیں، وہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالیں، اس میں سے نکالیں، سکھائیں، تو بہت سارے کام کاج اس طرح سے ہلکے ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو دھمال کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کریں، ان کو دعائیں سکھائیں، ان کو زبانی قرآن پاک کی آیتیں یاد کرائیں، صورتیں یاد کرائیں۔ اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں اور قرآن پاک کی صورتیں یاد کرنا چاہتے تھے، ان کو موقع نہیں ملتے تھے، اللہ پاک نے بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ چند صورتیں یاد کی جا سکتی ہیں، چند پارے یاد کیے جا سکتے ہیں، جو یاد کی ہوئی صورتیں بھول گئے ہیں ان کے دور کر سکتے ہیں۔ حفاظ کرام کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ شاندار دور کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ کرونا وائرس کے نام سے جو اس وقت بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کا رونا پوری دنیا رو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے ضمن میں اتنے سارے خیر کے پہلو امت کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ بیماری لگ ہی نہیں رہی، یہ بیماری ہمارے لیے زحمت ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم یہ تو اللہ کے مومنوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے کہ تنہائی میں اور جلوت کے بغیر خلوت میں رہتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھیں، اس بیماری کا تصور کر کے یہ سوچیں کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ ساری دنیا اپنے سائنس کے دعوے کر رہی تھی، ساری دنیا اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی دوڑ میں لگی ہوئی تھی، ساری دنیا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہی تھی، ساری دنیا اپنی ہتھیاروں کی بنیادوں پر اپنے آپ کو دادا سمجھ رہی تھی، سارے کے سارے سپر پاور صفر پاور نظر آ رہے ہیں، ساری کی ساری دنیا کی گویا مشینری تھم کر رہ گئی ہے، چکا جام ہڑتال ہو چکی ہے، ساری دنیا کا پہیہ جو ہے اس وقت جام ہو چکا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے بیڈ روم تک اور اپنے اپنے دروازوں تک محصور اور محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت بڑی ہے، واقعی اللہ بڑے ہیں۔ اسی لیے تو جس وقت مومن کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کوئی دائیں کان میں اور بائیں کان میں اذان اور تکبیر کہتا ہے، جس کے دونوں کے الفاظ تقریباً سملر ہیں۔ دائیں کان میں اذان کہتا ہے، بائیں کان میں تکبیر کہتا ہے، اور دونوں کے الفاظ ایک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یقیناً آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ ہم پیدائش کے وقت جو ہمارے کان میں کسی نے یہ پیغام ڈال دیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور مسجد کے بلند میناروں کے ذریعے سے جو صدا بلند ہوئی تھی، اور دن میں 5 اذانوں کے اندر 25 دفعہ اس کو بار بار ریمائنڈر دیا گیا تھا اور یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ ہم اس سبق کو یاد کریں اور اس پر غور کریں کہ واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تقریباً ہر نبی کے ذریعے سے امتیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات پر نظر رکھیں، نہ کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں تھے، دائیں ہاتھ میں ان کے عصا تھا۔ اللہ پاک نے ان سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یقیناً پوچھنے والے اللہ ہیں، اور اللہ رب العزت پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تو موسیٰ کے بھی خالق تھے اور عصا کے بھی خالق تھے، لیکن پھر بھی پوچھا کہ دیکھیں میرا موسیٰ کیا جواب دیتا ہے۔ اے میرے لاڈلے موسیٰ بتاؤ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فوراً انہوں نے فرمایا قال ہی عصائے، اے میرے پیارے رب یہ تو میری لاٹھی ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی، موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ لاٹھی کو جانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ کیا فرمایا؟ قال ہی عصائے، پیارے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے سے میں درخت پہ اس کو مار کر پتے جھاڑتا ہوں اور اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے اور بھی میرے بہت سے مقاصد وابستہ ہیں، فوائد وابستہ ہیں۔ گویا اللہ کے سامنے لاٹھی کے فوائد پر مزے لے کر تقریر کر ڈالی۔ اللہ پاک نے فوراً فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ذرا چھوڑو تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو لہراتا ہوا اژدہا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھبرانا یہ بتلاتا ہے کہ
وقت کے جلیل القدر اور عظیم الہمت وقت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اس لیے کہ بشر کی یہ صفت ہے کہ وہ ڈر کی چیز سے ڈر جاتا ہے اور خوشی کی چیز سے خوش ہوتا ہے۔ جب وہ ڈر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کہ اللہ فرما رہے ہیں اس کو پکڑ لو، ادھر تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کہہ رہے اس کو پکڑ لو۔ تو یہاں عقل میں اور خبر میں لڑائی ہو گئی، عقل میں اور خبر میں لڑائی ہوئی۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ڈرنے کی چیز ہے، اے موسیٰ یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ خوف کی چیز ہے، جو ہتھیار تھا وہی دشمن بن گیا، جو لاٹھی تھی وہی اسلحہ بن گیا، اور اللہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ لو۔ تو خبر تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پکڑ لو، اور عقل کہہ رہی ہے کہ مت پکڑو۔ لیکن قربان جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی اور فوراً اس کو پکڑ لیا۔ معلوم ہوا بڑا اگر کسی چھوٹے کو کوئی حکم دے تو اس وقت جو ہے چون و چرا نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کی بات مان لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے پکڑ لیا، اپنی عقل کی نہیں سنی، اللہ کی خبر کی مانی۔ معلوم ہوا عقل میں اور خبر میں کبھی اگر تصادم ہو جائے، عقل کچھ اور کہے اور اللہ کی خبر کچھ اور کہہ رہی ہو، تو ہم عقل کی نہ سنیں، خبر کی سنیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں سنی بلکہ اللہ کی خبر کی سنی۔ اللہ جو فرما رہے تھے وہ اس کو مانا اور فوراً اس کو پکڑ لیا۔ جیسے اس کو پکڑا تو فوراً وہ اژدہا جو تھا وہ عصا بن گیا، لکڑی بن گیا۔ اب اتنا تو آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، سنیں گے بھی بہت اور پڑھیں گے بھی بہت، لیکن بٹوین دی لائن، بین السطور، اللہ تعالیٰ اس میں ایک میسج دے رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے صبح قیامت تک کے لیے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے موسیٰ، جب میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا عصا ہے، اور صرف اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہو گئے بلکہ اس کے فوائد بیان کیے اور تم نے اس کو نفع والی چیز سمجھا۔ جب میں نے کہا اے موسیٰ اس کو چھوڑ دو تو تم نے میری بات مان کے چھوڑ دیا، اور جب وہ میرے حکم سے سانپ بن گیا تو تم اس سے ڈر گئے، تو تم نے سانپ کو نقصان والی چیز سمجھا۔ تو جب تک وہ عصا تھا، لکڑی تھی، تم نے اس کو نفع والی چیز سمجھا، اور جب وہ سانپ بن گیا تو تم نے اس کو نقصان والی چیز سمجھا۔ جب میں نے کہا اے موسیٰ تم اس کو پکڑ لو، میں اس کو لاٹھی بنا دوں گا، اصل شکل میں منتقل کر دوں گا، تو تم نے میرے حکم سے اس کو پکڑ لیا، چنانچہ وہ میرے حکم سے لاٹھی بن گئی۔ اے موسیٰ خبردار، نہ لاٹھی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی اژدہا نقصان دے سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو نفع پہنچانے والی لاٹھی کو نقصان دینے والی چیز اژدہے کی شکل میں منتقل کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے اژدہے کو نفع دینے والی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر سکتے ہیں۔ نہ اژدہے میں نقصان دینے کی صلاحیت ہے، نہ لاٹھی میں نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے حکم سے لاٹھی نفع پہنچاتی ہے اور ہمارے حکم سے نقصان دینے والا اژدہا نقصان دیتا ہے۔ ہم چاہیں تو نقصان والی چیز کو نفع والی بنا دے، اور ہم چاہیں تو نفع والی چیز کو نقصان والی بنا دے۔ چیزوں کے اندر نفع نقصان نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ ڈریں۔ یہ وائرس امت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ وائرس کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ وائرس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے جو تنہائی کا کچھ وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ خدا کی قسم، خرید کے بھی ایسی تنہائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اگر چاہیں بھی زور لگائیں دنیا کے، ایسی تنہائی، ایسی خلوت حاصل نہیں کر سکتے جیسی اللہ پاک نے اضطراری طور پہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کیش کر لیں، ہم اس کو نقد کر لیں، اور ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اور اللہ کی قدرت پر ہم بار بار کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ واقعی پیارے اللہ، آپ بڑے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے۔ آپ بڑے ہیں، نہ حکومتیں بڑی ہیں، نہ فوج بڑی ہیں، نہ ہتھیار بڑے ہیں، نہ سیاست بڑی ہے، نہ لوگوں کی سائنس بڑی ہے، نہ عقل بڑی ہے، نہ اسباب بڑے ہیں، نہ یہ دارالاسباب بڑا ہے۔ پیارے اللہ، آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ بڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کی بھیجی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، آپ کی بھیجی ہوئی نبی کی تعلیم پر ایمان لائے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو قبول فرما، اور یا اللہ ان حالات کے ذریعے سے پوری امت کو ایمان قبول کرنے والا بنا دیجیے۔ میری ماں بہنوں، بالکل نہ گھبرائیں۔ یہ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ آپ سب بھی پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، اور جو کفار و مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کو سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اللہ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، رحمت فرما دیجیے، ہمارے ایمان کو قوی کر دیجیے، ہمارے یقین کو قوی کر دیجیے، کہ اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دیجیے، ہمارے دل و دماغ کو روشن کر دیجیے، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دیجیے۔ آپ کی ذات سے ہونے کا یقین یا اللہ دلوں میں جما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں سما دیجیے، یا اللہ آپ ہمارے دلوں میں آ جائیے، ہمارے دلوں میں چھا جائیے، ہمارے دلوں میں بس جائیے۔ میرے پیارے اللہ اپنا عشق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی ایک اندھا فقیر، ایک نابینا فقیر لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتا پھر رہا تھا، صدا لگاتے لگاتے وہ ایک دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی یہ سمجھ کر کہ کسی شیخ کا دروازہ ہے، کوئی امیر کبیر کا دروازہ ہے، اور بلند صدا لگائی، بڑی امیدوں کے ساتھ صدا لگائی، او اونچے دروازے والے دے دے اللہ کے نام پر اللہ تیرا بھلا کرے، او اونچی کھڑکی والے دے دے اللہ کے نام پر اللہ تیرا بھلا کرے۔ نابینا تھا، بوڑھا تھا، اندھا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کا گھر ہے کس کا در ہے۔ یہ الفاظ ایک نوجوان قریب میں بیٹھا سن رہا تھا۔ 3 مرتبہ جب صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے، ارے تو مالک ہے اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی چھیننے تھوڑی آیا ہوں، میں بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، کم از کم 3 مرتبہ صدا لگا دی تو میرے اوپر ترس کھا کے، بڑھاپے پہ ترس کھا کے کم از کم یوں تو کہہ دیتا پھوٹے منہ سے معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ جب یہ الفاظ اس نے کہے، قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا بابا یہ تم نے کیا الفاظ کہے کہ کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے، یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے اللہ کی شان میں بخیل کہہ دیا، اللہ کو آپ نے کنجوس کہہ دیا۔ بس یہ سننا تھا۔ فقیر کانپ گیا، اپنا کشکول پھینک دیا اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہا اے میرے پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا میرے رب کا گھر ہے، میں نے آپ کو کنجوس اور بخیل کہہ دیا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگی، خوب توبہ کی، باہر نکلا۔ نوجوان انتظار میں تھا، کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، آپ کا پیالہ تو ٹوٹ چکا، ریزگاری تو آپ کی نالی میں بکھر گئی، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ فقیر نے کہا بیٹا اس دروازے پہ بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا، مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آج ہم بھی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی ہم بھی کبھی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمیں یا اللہ ہمیں ایسی کیفیت دے دیجئے، ایسی نعمت دے دیجئے، ہمارے ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمیں نعمت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں نعمت عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب ہمیں آج اپنے تقوی پہ شرم آ رہی ہے، اپنے یقین پہ شرم آ رہی ہے، اپنے ایمان پہ شرم آ رہی ہے۔ اللہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہم سے تو وہ چرسی، وہ چرس پینے والا، وہ گنہگار، وہ چرس پینے والا اچھا نکلا کہ ایک مرتبہ وہ چرسی ایک نوجوان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا بھائی کچھ چرس پینے کے لیے پیسے دے دو، بہت زیادہ طلب آ رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کھانا کھلا دیتا ہوں لیکن چرس پینے کے لیے تو پیسے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یار تو مجھے صرف چرس پینے کے پیسے دے دے، کھانے کی کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے چرسی نے تو نوجوان کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے کچھ پیسے جیب میں سے نکال کر دے دیے۔ وہ پیسے لے کر ایک طرف کو چل دیا، پیچھے پیچھے وہ نوجوان بھی چل دیا۔ اس نے سوچا دیکھوں یہ جاتا کدھر ہے اور کرتا کیا ہے۔ راہ چلتے ہوئے جا رہا تھا،
کہیں شادی خانے میں شادی ہو رہی تھی اور کھانا دائیں بائیں منتقل کیا جا رہا تھا، روڈ کے ایک طرف عورتوں کا انتظام تھا اور دوسری طرف مردوں کا انتظام تھا، مردوں کے حصے سے ایک سے ٹرے میں بریانی لے کر عورتوں کی طرف لے کر جا رہا تھا کہ ٹھوکر لگی اور راستے کے بیچوں بیچ وہ ٹرے اس کی گر گئی، وہ ٹرے اپنی جھاڑ کر واپس دوسری لینے کے لیے چلا گیا، وہ چرسی وہیں بیٹھ کر اسی بریانی کو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، اس چرس پینے والے چرسی کی نظر کھاتے کھاتے مجھ پہ پڑی، میں نے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا، تو عجیب اس نے بات کہی جو زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا اور بھلا نہیں سکتا۔ اس نے عجیب بات کہی کہ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ اے میرے پیارے رب، ایک چرسی کو آپ کے دینے، آپ کے ذات کے اوپر اتنا دینے کا یقین، اور ہم اپنے گھروں